بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص پوڑیوں میں ایک دوائی بنا کے دیتے تھے، کوٹ کے دیتے تھے، کہتے تھے فلاں چیز کا دلیا لے لو، اس دلیے کو رات کو پکا کے رکھ دو، صبح یہ پوڑیاں چھڑک کے، اگر تو شوگر نہیں میٹھا ڈال دو، شوگر ہے میٹھا نہ ڈالو، چھڑک کے کھا لو، صرف ایک پوڑیا، اور ہمیشہ دیتے ہی ایک پوڑیا تھے۔ لوگ کیا کرتے، کسی دوسرے کو بھیج کے دوسری پوڑیا لیتے تھے، ایک چہرے کو ایک پوڑیا دیتے تھے، اور وہ حیران ہوتے تھے کہ تم دوسری پوڑیا لیتے کیوں ہو؟ اس ایک پوڑیا سے تمہارا مسئلہ حل ہو گیا، صرف ایک پوڑیا سے۔ اور لوگ چند بار کھا لیتے تھے، بعض لوگ چند دن کھا لیتے تھے، بعض لوگ چند ہفتے استعمال کر لیتے تھے، لیکن فائدہ ایک پوڑیا سے واقعی ہوتا ہے اور دائمی ہوتا ہے، عارضی نہیں ہوتا۔ اب وہ پوڑیا کون سے، ان سے کون لے، وہ دوا کون دریافت کرے؟ دوا دینے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ جتنے پیسے دے جائیں، پیسے نہیں لوں گا، دوا کے پیسے میرے لگتے ہیں، جتنے دے جائیں آپ دے جائیں، لیکن میں دوا نہیں بتاؤں گا۔ کن جتنوں کے ساتھ، کن کوششوں کے ساتھ، کن محنتوں کے ساتھ یہ دوا حاصل کی، وہ ایک لمبی داستان ہے، ایک کہانی ہے۔ اس کے لیے کتنے چکر لگانے پڑے، کتنا مال لگا، کتنی جان، کتنی منتیں، کتنی زاریاں، کتنی خوشامتیں، کتنی درخواستیں، اور ان کے ساتھ کتنی نسبتیں جوڑنی پڑی، نسبتیں جوڑنی پڑی۔ دوا مل گئی۔ میں نے بھی فیصلہ کیا کہ اس دوا کو میں نے نہیں چھپانا، اور اس دوا کو لوگوں کو بتانا ہے، پکار پکار کے بتانا ہے، پکڑ پکڑ کے بتانا ہے، منت کر کر کے بتانا ہے۔ کیوں؟ یہ دوا آج اس روگ کے لیے نہایت مفید ہے جس روگ کا علاج دنیا میں نہیں ہے بھی تو عارضی، دوا کھائی، علاج، دوا چھوڑ دی، پھر ویسے، اور بے شمار تو ایسے ہیں جن پہ وہ گولیاں اور دوائیں بھی اثر کرنا چھوڑ جاتی ہیں۔ ایک شخص مجھے ملا، مجھے کہنے لگا کہ آپ سنا ہے فطری علاج کرتے ہیں اور قدرتی دوائیں دیتے ہیں، کیا آج بھی فطری علاج ہے؟ دنیا کہاں، سائنس کہاں، چاند تک پہنچ گئی، اور آج بھی ہم وہ چھوٹے چھوٹے ٹونے ٹوٹکے۔ میں نے اس سے کہا یہ ہماری معلومات کی کمی ہے، ساری سائنس پھر سے فطری علاج کی طرف لوٹ رہی ہے، اور فطرت کی طرف، آرگینک فطرت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ساری سائنس، ساری سائنسی زندگی اور سارا سائنسی نظام فطرت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ میں آج آپ کو ایک فطری ٹوٹکا دینے لگا ہوں، بالکل صحت مند ٹوٹکا۔ آئیں پھر ایک تحفہ دیتا ہوں، جس تحفے کو انشاءاللہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے اور ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ یہ دیکھیے میرے پاس دلیا ہے جو، میں نے یہ دلیا بنایا ہو، جو کا دلیا، یہ دیکھیے جو کا دلیا ہے، اور اس طرح پتلا بنائیے گا، یہ دیکھیں بہت گاڑھا نہ بنائیے گا، اور اگر شوگر ہے اسے پھیکا بنا لیں، اور طبیعت چاہے شکر کا میٹھا ڈال دیں، طبیعت چاہے شہد کا میٹھا ڈال دیں۔ اب میرے پاس اگلی دوسری چیز کیا ہے؟ اگلی دوسری چیز السی کے بیج ہے۔ کیا حسن کا نظارہ ہے، اس کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھیے، اس کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھیے، یہ خود خوبصورت بیج ہے، اپنے حسن میں بیج ہے، خوبصورت ہے۔ اب ایک کرم نوازی اپنے اوپر کیجئے، ایک چمچ، یہ چمچ چھوٹا ہے، ایسے دو چمچ، یہ چمچ چھوٹا ہے، ایسے دو چمچ ہوں، یہ دو چمچ کے برابر میں دوا لے رہا ہوں، دو چمچ کے برابر یہ دوا میں دے رہا ہوں، دو چمچ کی۔ اب آپ نے اس سے کرنا ہے کہ اس کو ہلکا سا کوٹنا ضرور ہے، کوٹیں، یہ دیکھیں اس کو کوٹیں، کوٹتے رہیں، ہلکا 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 اس کو کوٹتے رہیں۔ ایسا کوٹتے ہوئے اگر ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، بس یہ چھوٹی سی مبارک آیت، والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اگر میری زیر زبر کمزور ہو تو قرآن پاک کو دیکھ لیجیے گا۔ اچھا یاد رکھیے گا یہ وظیفہ میں نے بتایا نا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، صرف 11 بار۔ جس کو نیند نہیں آتی، جو ٹینشن میں ہے، جو ہائی بلڈ پریشر میں ہے، جو سخت ڈپریشن میں ہے، کھاتے ہوئے، اس کو بناتے ہوئے اور ویسے بھی پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ آپ اس کو کوٹیں اور اس کو باریک پاؤڈر بنا لیں، بالکل باریک کر لیں، اور جب آپ باریک کر لیں گے، اس کو بالکل باریک کر لیں گے، تو یہ بہت لاجواب چیز بن جائے گی۔ یہ چند بیج اڑے ہیں، یہ دیکھیے میں ان کو اکٹھا کر رہا ہوں، یہ دیکھیے ہاتھ اوپر دیں اور اس کو کوٹیں۔ اب یہ باریک ہو گیا۔ اس باریک شدہ پاؤڈر کو آپ ایسے چھڑک لیجیے،
یہ کچھ تھوڑا سا کم باریک ہوا ہے، آپ نے اس سے زیادہ کرنا ہے. یہ دیکھیے. اب یہ بہترین لذیذ اور لاجواب ایک ڈش ہے جو صحت کی پکار ہے، جو روٹھے ہوئے دل کو منانے کے لیے اور الجھے ہوئے دماغ، سرخ آنکھیں اور بھوچال زدہ دماغ اور جسم جس میں غصہ، ہائی بلڈ پریشر اور زندگی، بس آپ اس کو تھوڑا سا ہلا لیجیے، ملا لیجیے. ملا لیا، ہلا لیا. اب ایک ایک چمچ اس کو کھانا شروع کریں، نہار منہ اس کا ناشتہ کریں، اس کا ناشتہ کریں. جو کا دلیا بالکل سادہ جو، کوئی جو کا دلیا ایسا نہیں لینا جو مصنوعی ہو، سادہ جو کا دلیا آپ بنا لیں. اتنا پتلا، السی کے بیج، السی بھی کہتی ہیں، السی بھی کہتے ہیں، عام ملتے ہیں آپ کے ہربل سٹور میں، دنیا کے ہر ملک میں، ہر خطے میں ملتے ہیں. جو کے دلیے میں ڈالیں، صبح نہار میں لے لیں. صرف 3 لوگ یہ دلیا کھائیں، صرف 3 لوگ. ایک وہ جو ہائی بلڈ پریشر سے مایوس ہو چکے ہیں کہ اب دوائیں بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں. دوسرا وہ لوگ جو نیند جن سے روٹھ گئی ہے، راتوں کو نیند کو پکارتے ہیں لیکن نیند ان کی آواز نہیں سنتی، نیند کی گولیاں بھی ساتھ چھوڑ دیں، نیند نہیں آتی. تیسرا جن کو ٹینشن، ڈپریشن، اور وہ بیچارے گھبرا گئے ہیں. صرف 3 لوگ اس کا صبح ناشتہ کریں، خوب مزے لے کے کریں. ایک ایک نوالا منہ میں ڈالیں، اس کو چوسیں، اس کو چبائیں، اس کا ذائقہ لیں، اس کا مزہ لیں. پھر اگلا نوالا. آپ چند دن میں پہلی خوراک میں اپنی صحت اور تندرستی کے راز دیکھیں گے. آپ کا من بولے گا، آپ کی روح بولے گی، آپ کا اندر کا نظام بولے گا اور دے، اور یہ مصنوعی چیزیں مجھ سے ہٹا دے. فطرت کو پکار، فطرت کو تلاش کر. تو یہ فطرت کا سفر جاری رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے. صرف جو کا دلیا، السی کے بیج، ایک بڑا چمچ پیس کے رات کو جو کا دلیا بنا کے رکھیں. صبح اٹھ کے اگر سردی ہے جو کا دلیا گرم کر لیں، اگر گرمی ہے تازہ رہنے دیں. السی کے بیج ڈال کے استعمال کریں تجربہ. 3 لوگ، اور 3 لوگ انشاءاللہ حیرت انگیز پھٹی آنکھوں سے دیکھیں گے یہ تحفہ اب سے پہلے کیوں نہ ملا. لیکن دیر آیا درست آیا. اگر دیر سے مل گیا تو انشاءاللہ درست تھا. بڑھیں، فطرت کا ہاتھ پکڑیں اور چھوڑنا نہیں انشاءاللہ. السلام علیکم.